رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے راوی جان تو، خدا تجھے نیکی کی تعلیم دے کہ خدا تبارک و تعالی قدیم ہے، اور قدیم ہی وہ صفت ہے جو ایک عقل مند کے لیے رہنمائی کرتی ہے اس بات کی طرف کہ نہ تو قدامت میں کوئی شے اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد، اور ہم پہ ظاہر ہوا ان عام لوگوں کے اقرار سے جنہوں نے صفت قدامت کو وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے کہ کوئی شے نہ اس کے قبل ہے اور نہ اس کے ساتھ۔ اگر بقا میں کوئی شے اس کے ساتھ ہوتی تو پھر اس کے لیے خالق ہونا جائز نہ تھا، کیونکہ دوسری چیز ہمیشہ جس کے ساتھ ہے اس کا خالق ہونا کیا مانی، اور اگر اس سے پہلے ہے تو اول کے لیے خالق ہونا اولا ہوگا نہ کہ بعد والے کے لیے۔ خدا نے اپنے نفس کا وصف بیان فرمایا کچھ اسماء سے، اور جب مخلوق کو پیدا کیا تو ان کو بلایا اور ان سے اپنی عبادت چاہی، اور ان کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ انہیں ان ناموں سے پکاریں، بس اس لیے اپنی ذات کا نام رکھا، سمیع و بصیر، قادر و قائم و ناطق، ظاہر و باطن، لطیف و خبیر، قوی و عزیز، حکیم و علیم، یا جو ان ناموں سے مشابہ ہیں۔ بس جب ہمارے دشمنوں اور جھوٹوں نے یہ نام دیکھے اور ہم کو اس طرح بات کرتے سنا کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں اور نہ مخلوق میں کوئی شے اس کی حالت سے مشابہ ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے، ہمیں یہ بتائیے، جب آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی مثل کوئی نہیں اور کسی کو اس سے مشابہت نہیں، تو پھر اس کے اسماء حسنی میں دوسرے شریک کیوں ہیں؟ تم نے خدا کے ان سب ناموں پر اپنے نام رکھ لیے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم تمام حالات میں یا بعض حالات میں خدا کی مثل ہو۔ ان سے کہا گیا کہ جو خدا کے نام بندوں پر بولے جاتے ہیں ان کے معنی مختلف ہیں، ہر ایک نام کے دو معنی ہوتے ہیں، حقیقی اور مجازی، اور اس کی دلیل لوگوں کی وہ بات چیت ہے جو ان کے درمیان رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اپنی مخلوق سے اس طرح کہ وہ اس کو سمجھیں تاکہ ان پر حجت ہو اس مفہوم کے متعلق جو انہوں نے اپنی غلط تعویل سے ضائع کیا۔ انسان کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے، شیر ہے، کتا ہے، گدھا ہے، یہ بیل ہے، یہ میٹھا پھل ہے اور وہ کڑوا پھل ہے۔ یہ سب لفظ انسان کے خلاف اور اس کے حالات کے غیر ہیں۔ جن معانی کے لیے یہ الفاظ بنائے گئے ہیں یہ ان معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ اس کے مجازی معنی ہیں، کیونکہ انسان نہ شیر ہے نہ کتا ہے۔